الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات کے تعلق سے حدیث نمبر 3632 عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت و بیان کرتے ہیں، انطلق سعد بن معاذ معتمرا، کہ سعد بن معاذ یہ عمرہ کے نیت سے نکلے، یعنی مدینہ کے رہنے والے تھے اور انہوں نے پلان بنایا کہ چلتے ہیں مکہ عمرہ کرنے آتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں۔ عمرہ یہ حج یہ سارا کام مکہ میں ہوتا ہے، تو یہ اسی نیت سے نکل گئے۔ قال بیان کرتے ہیں، فنزل علی امیہ بن خلف ابی صفوان، چنانچہ ابو صفوان امیہ بن خلف کے یہاں یہ ٹھہرے مہمان بن کر۔ امیہ بن خلف تھے، یہ کافر ہی تھا ویسے، تو اس کے یہاں یہ مہمان بن کر ٹھہر گئے۔ وہ مسلمان تھے اور یہ کافر تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے اور ابھی غزوہ بدر پیش نہیں آیا ہوا تھا۔ اس سے پہلے خانہ کعبہ کے طواف کے نیت سے سعد بن معاذ مدینہ سے روانہ ہوئے اور مکہ پہنچے، اور مکہ پہنچنے کے بعد امیہ بن خلف کے یہاں مہمان بن کر ٹھہر گئے۔ وکان امیہ اذا انطلق الى الشام فمر بالمدینہ فنزل علی سعد، اور امیہ بن خلف یہ جب ملک شام تجارت کی غرض سے جایا کرتا تھا تو مدینہ کے پاس سے ہو کر گزرتا تو یہ سعد کے یہاں مہمان بن کے ٹھہرتا تھا۔ یعنی یہ کہ امیہ بن خلف جس کے یہاں سعد مہمان بن کر ٹھہرے ہیں، یہ جب ملک شام جاتا تجارت کے تعلق سے تو راستہ تھا، وہ ایک راستہ تھا، وہ مدینہ سے ہو کے گزرتا تھا۔ تو جب مدینہ ہو کے گزرتا تو یہ سعد بن معاذ کے یہاں مہمان بن کے ٹھہرتا تھا۔ تو گویا وہ ایک نبھایا کہ بھائی میں بھی تو جا کے ان کے یہاں ٹھہرتا ہوں، اور ان کو اگر اپنے یہاں نہیں ٹھہرایا تو کل تو ہمیں بھی نہیں ٹھہرائیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ تو اس شرما حضوری یا مجبوری کہہ لیجئے، سعد بن معاذ کو اپنے یہاں وہ بندہ مہمان بنا کر ٹھہرا لیا، بدلہ کہہ لیجئے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ فقال امیہ لسعد انتظر حتی اذا انتصف النہار وغفل الناس انطلقت فتفتا۔ تو چونکہ یہ خانہ کعبہ کے طواف کے نیت سے گئے تھے تو امیہ بن خلف نے سعد سے کہا ہے کہ ابھی تم ٹھہرو یہاں تک کہ دوپہر کا وقت ہو جائے اور لوگ غافل ہو جائیں، چونکہ مکہ والوں کی دشمنی مدینہ والوں سے چل رہی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور مدینہ کے لوگوں نے ان کو اپنے یہاں ٹھہرا لیا، تو دشمنی تو پکی تھی۔ تو امیہ کو ڈر ہوا کہ یار کہیں ایسا نہ ہو یہ طواف کریں اور لوگ پہچان لیں، اور اس کے بعد بات جب آگے بڑھے تو میں بھی مجرم بن جاؤں کہ دیکھو ہمارے اندر ہی ایک مجرم بیٹھا ہے جو مکہ مدینہ کے لوگ اپنے پاس ٹھہرا رکھا ہے۔ تو اس ٹینشن کی وجہ سے اس نے کہا کہ دوپہر میں چونکہ دھوپ بہت تیز ہوتی ہے، آج بھی وہاں بہت تیز ہوتی ہے، تو اس وقت کیا بھیڑ بھاڑ کم ہو جاتی ہے، تو اس نے مشورہ دیا کہ ساتھ جب بھیڑ بھاڑ کم ہو جائے گی تو آپ جانا اور خانہ کعبہ کا طواف کر لینا۔ اچھا یہ منع بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی مجبوری یہ تھی کہ یہ جب ملک شام جاتا تھا تو ساتھ کیا ٹھہرتا تھا، تو یہ اس کی مجبوری تھی۔ تو گویا اس کی گاڑی پھنس گئی، نہ ادھر بن رہی تھی نہ ادھر بن رہی تھی، تو اس نے کہا دوپہر ہونے دو۔ کہہ رہے ہیں فَبَيْنَ سَعْدٌ يَطُوفُ إِذَا أَبُو جَہل، کہہ رہے اسی درمیان کہ جب دوپہر ہو گئی تو سعد گئے خانہ کعبہ اور وہاں طواف کرنے لگے۔ طواف کر رہے تھے کہ اچانک ابو جہل سامنے آ گیا، جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا۔ ابو جہل یہ مکہ کا سردار تھا، اس کو ابو الحکم کہا جاتا ہے۔ ابو جہل تو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ نام رکھا تھا ابو جہل۔ ابو جہل کا معنی ہوتا ہے جاہلوں کا باپ، جاہلوں کا باپ کہتے تھے، چونکہ اس کے اندر کچھ بھی انسانیت نہیں، جہالت کی جتنی شکل ہیں سب اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو غالباً اسی مناسبت سے آپ نے اس کا نام رکھا ابو جہل۔ تو کہہ رہے ہیں ساتھ طواف کر رہے ہیں، اچانک ابو جہل سامنے آ گیا۔ کہہ رہے ہیں جب وہ سامنے آیا فقال من هذا الذي يطوف بالكعبہ، تو اس نے کہا بھائی یہ کون سا بندہ ہے جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، یعنی یہ مکہ کا آدمی تو نہیں دکھ رہا ہے۔
اور ممکن ہے کہ مطلب پہچان بھی رہا ہو سعد کو کہ یہ مدینہ کا آدمی ہے، اور یہی وہ بندہ ہے جن لوگوں نے مکہ کے مسلمانوں کو اپنے یہاں ٹھہرا رکھا ہے. تو اس نے کہا یہ کون بندہ ہے جو طواف کر رہا ہے؟ فقال سعد من هذا الذي يطوف؟ فقال سعد انا سعد. تو سعد کہہ رہے میں نے جواب دیا کہ میں ہوں سعد. فقال ابو جہل، تو ابو جہل نے کہا تطوف بالکعبۃ آمنا وقد آویت محمدا واصحابہ. تو ابو جہل نے کہا تم اتنے امن کے ساتھ یہاں طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اپنے یہاں ٹھہرا رکھا ہے. یعنی اس کے کہنے کا مطلب تم لوگ بہت بڑے مجرم ہو، جن کو ہمارے یہاں ٹھکانہ نہ ملی ان کو تم ٹھکانہ دے کے رکھے ہو اور یہاں سے نکالے اور بھگائے گئے، اور اتنے امن اور سکون کے ساتھ تم خانہ کعبہ کو طواف کرو. کہنا ہی چاہتا کسی نے تمہیں ٹوکا نہیں، کسی نے منع نہیں کیا، اور اتنے آزادی کے ساتھ تم طواف کر رہے ہو، اور حالانکہ تم اتنے بڑے مجرم ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو اپنے یہاں ٹھہرا رکھے ہو. چنانچہ فقال امیۃ لسعد فتلاحیا بینہما. کہہ رہے سعد ابو جہل یہ دونوں الجھ گئے، یعنی باتوں میں تکرار ہو گئی. ابو جہل ذرا اونچی آواز، چونکہ وہ سردار تھا اور تھا بھی تو اس کو اپنے ایک نشہ تھا ہی عہدے کا، تو اس کی آواز تو اونچی ہونے ہی تھی. لیکن سعد بھی الجھ گئے. سعد گرچہ سردار نہیں تھے لیکن ایمان تو تھا نا. ایمان کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے. ایمان کا کہہ دینا جب ایمانی جنون ہو جائے تو بندہ پھر کیا سامنے کوئی بھی ہو. تو یہ اپنی ایمانی طاقت کی بنیاد پر ابو جہل سے الجھ گئے. دونوں کی آواز بلند ہو گئی. فقال امیۃ لسعد. تو امیہ نے سعد سے کہا، وہی امیہ جس کے مہمان کے ٹھہرے ہیں، جس کو ٹینشن تھا کہ مکہ والے کوئی پہچان نہ جائے، اور جو ٹینشن لگا تو وہی ہو گیا. اور ہوتا بھی ہے کہ جس چیز کا آدمی کو اندیشہ رہتا ہے نا بسا اوقات وہ ہو ہی جاتی ہے. تو جو اس کو ڈر تھا وہی ہو گیا. تو امیہ سعد سے کہہ رہا لا ترفعوا صوتک علی ابی الحکم، کہ تم اپنی آواز کو اس ابو الحکم کی آواز سے اونچی مت کرو. ابو الحکم اس کا نام ہے جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے. تو امیہ کہہ رہا ہے کہ سعد کو سمجھا رہا کہ تھوڑی اس کی آواز سے اونچی اپنی آواز کو مت کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِ، کیونکہ اس وادی کا سردار ہے بھائی، سردار ہے، قوم کا سردار ہے. اسے اتنی اونچی میں آواز میں بات کرو گے تو بات کیسے بنے گی؟ ثم قال سعد. تو سعد نے کہا وَاللَّهِ لَئِن مَنَعْتَنِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ لَأَقَطَّعَنَّ مَنْجَرَكَ بِالشَّامِ مَتْجَرَكَ بِالشَّامِ. تو سعد بھی کم میں نہیں تھے، ایمانی جذبہ تھا. انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ مجھے خانہ کعبہ کے طواف سے روکتے ہو، سنو، اگر تم مجھے خانہ کعبہ کے طواف سے روکتے ہو، اللہ کی قسم تمہارا جو سفر ملک شام تجارت کے لیے جاتا ہے نا اسے میں خاک میں ملا دوں گا. یعنی جو تم تجارت کے لیے ملک شام میں جاتے ہو نا، ایک ہی راستہ تمہارے پاس ہے، کیا ہے؟ وہ مدینہ سے ہو کے جاتے ہو، اور ایک کو جانے نہیں دوں گا اگر تم نے ہمیں خانہ کعبہ کے طواف سے روک دیا. یہ دھمکی جب سعد نے دی. فجعل امیۃ یقول سعد لا ترفع صوتک وجعل یمسکہ. چنانچہ مسلسل امیہ کہتا رہا کہ سعد اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور اس کو روکتے رہے. یہ بندہ سعد کو روکتے رہا کہ تھوڑا کنٹرول رکھیں، یہ سردار ہے، بات بگڑ جائے گی. پھر کہہ رہے فغضب سعد. جب مسلسل امیہ سعد کو منع کرتے رہے تو کہہ رہے سعد کو غصہ آ گیا، بحث آنا ہی ہے، وہ جذبات میں ہو گئے. فقال دعنا انت. تو سعد نے کہا ہٹ جاؤ، تم مجھ سے دور ہٹ جاؤ. مجھ سے فإنی سمعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یزعم انہ قاتلک. تم مجھ سے دور ہٹو. یعنی سعد امیہ سے کہہ رہے تم دور ہٹو، یقیناً میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارا قاتل بھی یہی ابو جہل ہوگا. کہہ رہے جس سے تم ڈرتے ہو نا اور جس کے دفاع میں تم لگے ہو، یہ تم سب کا قاتل کا سبب بنے گا، سب کو قتل کروائے گا. تو کہہ رہے ہیں فقال یا امیہ نے کہا مجھے قتل کرے گا. یعنی اس کو تعجب ہو گیا، بھائی ہم تو اس کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، ایمان نہیں لائے، اس کے ساتھ بنے بیٹھے ہیں، اور یہ میرا قتل کرے گا. قال نام سعد کہتے ہیں ہاں وہ تمہارا قتل کرے گا. قال واللہ ما یکذب محمدا اذا حدث. چنانچہ امیہ کہتا ہے اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات بولتے ہیں نا تو جھوٹ نہیں بولتے ہیں. یعنی اگر انہوں نے کہا ہے کہ ابو جہل میرا قتل کرے گا
تو اس میں کوئی شک نہیں، وہ میرا قتل کر ہی دے گا، اس کو یقین ہو گیا۔ اور یہی ہوا، جب غزوہ بدر پیش آیا تو اس میں جتنے بڑے بڑے سردار تھے سب مار دیے گئے، یکا دکا کوئی بچا رہا، ابو جہل مار دیا گیا، امیہ بن خلف مار دیا گیا۔ آتا ہے امیہ بن خلف غزوہ بدر میں جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن ابو جہل مجبور کر کے اس کو لے کے گیا تھا، تو گویا سبب یہی بنا نا بھئی، ابو جہل ہی لے کر کے گیا مجبور کر کے، تو گویا سبب یہی بنا۔ تو وہی اشارہ تھا کہ ان سب کے قاتل کا سبب ابو جہل بنے گا۔ تو جب اس نے یہ بات سنی تو اس کو بڑا تعجب ہوا۔ حدیث لمبی ہے، باقی بات انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق